अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरी जंग टीवी और मैं हूं मोहम्मद फारूक। नाजरीन, आजकल मुल्की हालात आपके सामने हैं। जंग किस तरह से मुसल्लत की गई और फिर उसका अंजाम क्या हुआ, ये आपके सामने है। 22 अप्रैल को जो इंडिया ने एक फॉल्स फ्लैग किया, खुद ही किया, और उसका इल्ज़ाम फौरन चंद ही घंटों में, बल्कि मिनटों में, घंटों तो दूर है, मिनटों में उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। अब पाकिस्तान पर लगाकर तो पाकिस्तान के ऊपर बगैर प्रूफ के चढ़ाई शुरू कर दी। अब उनके चैनल्स और उनके साथियों ने आग उगलना शुरू कर दी कि छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान को सफास्ती से मिटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जैसे पाकिस्तान कोई गाजर मूली है जिसे जल्दी से खा जाएंगे। अब उसके साथ साथ पाकिस्तान आलमी बरादरी के सामने चीखता रहा कि भाई हमने कुछ नहीं किया, बल्कि हमारे वज़ीर आज़म का बड़ापन ये है कि उन्होंने फौरन कहा कि भाई हम इसकी न्यूट्रल इंक्वायरी करने को भी तैयार हैं। आप अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन मुकर्रर करें जो इसकी, और साथ साथ ट्रेन हादसे जो पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस किया गया था उसके हादसे की भी तहकीकात करें। लेकिन इस पे इंडिया कभी भी राजी नहीं हुआ और ना होगा और ना आइंदा कभी होगा, क्योंकि उसको पता है कि ये सारा फॉल्स फ्लैग उसने खुद किया है। जब भी मोदी की पॉपुलैरिटी में कोई कमी आने लगती है तो उस वक्त फौरन वो कोई ऐसा काम करता है, जैसे पुलवामा, और जैसे वो 2000 में क्लिंटन आए और उस वक्त जो सिखों के साथ किया गया, और फिर पहलगाम, सारे के सारे। अब उनका अपना मीडिया ये सवाल पूछ रहा है, लेकिन इसके बावजूद अब मोदी को फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था। तो पाकिस्तान बार बार ये कहता रहा कि भाई हमारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन हम आपके साथ कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो जंग शुरू करने में पहल बने। अब अगर आप करेंगे तो फिर हम आपको उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन इंडिया ये समझता रहा कि नहीं नहीं, इनके पास ना तो कुछ है और ना ये कुछ कर सकते हैं, ये ऐसे ही ब्लफे मारते रहते हैं हमारे ये मिसाइल और ये, क्योंकि आपको पता है इंडियन जो है उनको झूठ बोलने की इंतहा की हद तक आदत है। हमारे तो मजहब में भी झूठ बोलना इंतहाई बुरा काम और ये मना है, लेकिन उनके यहाँ पता नहीं इसकी इजाजत है क्या, वो झूठ बोलते हैं खुले दिल। हमारे यहाँ तो एक गाना भी बन चुका है जो 65 की जंग में रेडियो आकाशवाणी से खबरें देते थे, तो उस वक्त गाना एक बना था, झूठ बोल लिया झूठा दिया आकाशवाणी। यानी इनके लिए इस्तिलाहात भी बन चुकी। तो अब इनको आराम नहीं आया, तो इन्होंने फिर 6 और 7 मई की रात को हमारे ऊपर चढ़ दौड़े। इन्होंने मिसाइल भी मार दिए और इन्होंने ड्रोन भी भेज दिए, और इन्होंने अपने इलाके में रह के वो जो तैयारे थे राफेल, जिनका बड़ा नाम और बड़ा गुरूर था, इनको अपने इलाके में रह के इन्होंने उधर से मिसाइल मारे। लेकिन हमारे शहीदों का आपको पता है, ये सन 65 और सन 71 और जितनी भी जंगें हुई हैं, उनको पता है कि पाकिस्तान की फिजाइया जो है ये हमसे बहुत बेहतर है, बेहतर नहीं बहुत बेहतर है। अल्लाह ताला करवट जन्नत है MM आलम साहब को। उन्होंने 1 मिनट में इनके 5 तैयारे, जो पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री है कि किसी ने ऐसा काम नहीं किया, उन्होंने गिराए थे 1965। अब भी ऐसे ही है। अब भी ये पहले तो देखें 2019 में अभिनंदन आया और उसको इधर ही उतार लिया गया, उसका जहाज भी तबाह कर दिया गया, और उसको फिर खूब फेंटी शेंटी लोगों से लगवा के या लगा के, तो उसके बाद उसकी चाय की खिदमत की गई और उससे एक बयान दिलवाया, द टी वाज फैंटास्टिक। तो वो जो ये एक मीम बन गई, और इस पे बहुत सारे मीम्स और भी बनी हुई हैं। फिर इसके लिए जो क्या कहते हैं, अभिनंदन के लिए इंडिया में जीना मुश्किल हो गया, यहां तक कि वो बंदा नफ्सियाती हो गया, वो घर से निकलना बंद कर दिया उसने। लेकिन ये है कि बाज नहीं आते। मैं कहता हूं ये बात बिल्कुल ठीक है, कश्मीर आजाद होगा मजम्मत से नहीं, हिंदू की मरम्मत से, बल्कि हिंदू हमारे यहाँ भी हैं, इंडियन की मरम्मत से। इनकी मरम्मत होती रहे, जैसे वो कोई भी मशीन हो ना, तो उसको जब तक उसकी मेंटेनेंस ना होती रहे वो सही नहीं चलती, तो इनकी मेंटेनेंस होती रहनी चाहिए। अब मैं आऊंगा
जब इन्होंने ये किया तो हमने इनका राफेल तैयारे भी गिरा दिए और साथ दूसरे मैग और एक दो और तैयारा और फिर इनके ड्रोन भी गिरा दिए। तो इन्होंने तो बड़ी सुबकी हुई इनकी। अब इन्होंने उस पे सोचा कि अब हम क्या करें। अब इन्होंने अपने इंडियन चैनल्स पे, इंडियन मीडिया पे शोर करना शुरू कर दिया। एक तो इन्होंने कहा हमारा कोई तैयारा नहीं, बल्कि उल्टा इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान के जो F-16 तैयारे हैं वो हमने मार गिराए। और अगले दिन वो जनाब मीडिया पे आ रहा है हमने पिंडी पे भी कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद पे भी कब्जा कर लिया और हमने कराची पे भी कब्जा कर लिया। मैं कहता हूं इस कदर बेशर्म लोग हैं, जब बंदे को पता हो ना ये मेरा झूठ थोड़ी देर बाद बेनकाब हो जाना है, तो जनाब वो सोचता है कि मैं ये झूठ सोच कर बोलूं, क्योंकि ये झूठ तो मेरा बेनकाब हो जाएगा तो फिर मुझे नदामत होगी दूसरों के सामने आने की। लेकिन इनको इस बात से कोई गर्ज नहीं है। इनको वो जूते पड़े कि अब इन्होंने सोचा अब क्या करें। फिर भी इनको इंटरनेशनल कम्युनिटी जो थी वो समझाती रही कि आप अब कुछ ना करें, हम पाकिस्तान को समझाते हैं। लेकिन वो नहीं, वो बेइज्जत था। इंडिया की जब तक मरम्मत ना हो उसको सुकून नहीं आता। तो उन्होंने जेडी वांस जो वहां आए हुए थे अमेरिका के नायब सदर, उनको और मार्को रूबियो दोनों को जो वजीर खारजा है समझाया। उन्होंने इनको समझाया अमेरिकन ने कि भाई आप कुछ ना करें, हम पाकिस्तान को नहीं जी। उन्होंने कहा जी हम तो इनको ये कर देंगे, पाकिस्तान को हम सबक सिखा देंगे। वो एक्चुअली नॉर्म बनाना चाह रहे थे कि हमारा एक बयानिया, हमारी एक बात जो है उसको हम एक पक्का कर लें कि जब भी आइंदा से ऐसा होगा या तो हमारे यहाँ होगा नहीं, और अगर होगा तो हम इसका हर वक्त पाकिस्तान पे इल्जाम लगाएंगे और पाकिस्तान पे चढ़ दौड़े। और दूसरी तरफ चाइना ने पाकिस्तान को कह दिया कि हम आपके साथ हैं, जो भी आपके साथ अच्छा या बुरा होगा वो हमारे साथ होगा। अब इंडिया एक तरफ नॉर्म बनाना चाह रहा था और इंडिया का मतलब था कि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, तो चाइना और ये मेरे को उसको पता था चाइना इनकी सपोर्ट करेगा, लेकिन उसको ये था कि अगर मैं इनको मारूंगा, इनके घर में घुस के मारूंगा, तो साथ ही चाइना की भी सुबकी होगी और हमारी एक दाग भी बैठ जाएगी इन पे। लेकिन चाइना ने पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी भी दी, उनको अपने जो एडवांस साइंसी आलात थे वो भी दिए और उनकी मदद भी की, ये बता के कि इस वक्त उनके जहाज चढ़े हैं, फलां जगह से चढ़े हैं, फलां जगह से उतरे हैं। और जो ही उन्होंने कदम उठाया, पाकिस्तान ने उनका सिस्टम जैम कर दिया। अब वो जो उनके तैयारे हैं वो ना आगे ना पीछे, वो अंधे हो गए, तो इन्होंने उनको मार गिराया। उसके बाद भी इनको सुकून नहीं आया, तो फिर उन्होंने 9 और 10 मई की सुबह को, इनकी आदत है हिंदू की, ये रात को काम करते हैं। आप सन 65 का देख लें, 71 का रिकॉर्ड उठा के देख लें, 65 में भी ये रात को हमला किया था और इनकी फिर 17 दिन वो धुलाई हुई थी। रिकॉर्ड देख लें उठा के, तारीख हुआ है इनकी क्या धुलाई हुई थी। अब भी इन्होंने ऐसे किया और हमारे जो इन्होंने फिर इनकी ऐसी ही धुलाई की। 3 बजे इन्होंने हमला किया और पाकिस्तानी वेट करते रहे, क्योंकि हमारे मुसलमानों को ये ऑर्डर है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रात को किसी पे छुप के वार नहीं करना। तो फिर इन्होंने फजर की नमाज पढ़ के तो फिर इनकी वो धुलाई की कि इनके मुताबिक इंडिया के कोई 26 शहरों पे हमला हुआ। हालांकि नहीं, ऐसा नहीं है, वो इनके 12 से 16 जो एयर बेस थे बड़े बड़े और इनका जो मिसाइल का अड्डे थे वो सारे के सारे पाकिस्तान ने उड़ा दिए। और इनकी जो बिजली का निजाम था वो भी 70% तक पाकिस्तान ने अपने हाथ में कर लिया, बंद हो गई, हैक कर दी इनका सारा निजाम अपने। अब उनको समझ नहीं आ रही कि करें क्या। अब जनाब मोदी को तो वो छितर पड़े, वो उसकी धुलाई हुई कि उनकी अपनी अवाम ने उनसे सवाल करना शुरू कर दिया कि ये आपने क्या किया और ये इंडिया के साथ आपने क्या करवा दिया हमारे साथ। लेकिन अब भी उनको फेस सेविंग चाहिए थी थोड़ी, जो उनको नजर नहीं आ रही। फिर इंडिया ने खुद अमेरिका को जाके कहा कि अब आप सीज फायर करा दें, क्योंकि उनको पता था कि अगर हमने यहाँ पे कोई भी और जरा सा बड़ा कदम उठाया तो हमारे पास तो पीछे अब कोई शय ही नहीं।
طیارے ہم ازما بیٹھے ہیں, ڈرون ہم ازما بیٹھے ہیں, میزائل ہم ازما بیٹھے ہیں, اور یہ کسی چیز سے پاکستانی ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا. انہوں نے ہمارے میزائل نیوٹرلائز کر دیے, انہوں نے ہمارے ڈرون مار گرائے, اور انہوں نے ہمارے طیارے مار گرائے. وہ جو فرانس کا بہترین طیارہ جو کہتے تھے پچھلی دفعہ 2019 میں جو مودی نے کہا تھا کہ ہمارے طیارے کمزور تھے, اگر ہمارے پاس رافیل ہوتا تو ہم یہ کر دیتے وہ کر دیتے. پھر ان کی عوام کا پیٹ کاٹ کے ان کو رافیل لے کے دیے گئے, اور رافیل کا انہوں نے وہ حال کیا کہ فرانس, وہ آپ نے کارٹون دیکھا ہوگا, فرانس کا صدر جو ہے اس نے ہاتھ میں جوتا پیچھے چھپا کے پکڑا ہوا اور انڈیا کی بیل دے رہا ہے کہ باہر آ, تیرا میں جوتوں سے علاج کرتا ہوں. انہوں نے فرانس کے طیاروں کا برا حال کیا اور ان کی بےزتی کروائی. انہوں نے اسرائیل کے ڈرونز کا برا حال کیا اور ان کی بےزتی کروائی, اور انہوں نے جس سے ہیلپ لی ہے اس کی بےزتی ہی کروائی ہے. اب جناب وہ سبکی ہو رہی ہے, اور اب ان کے پاس عوام کو چہرہ دکھانے کے لیے باہر نکلنے کی جرت نہیں ہے. اب یہاں پہ میں ایک بات اور کرتا چلوں جو ہمارے اپنے گھر کی ہے. کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ چاہ رہے تھے, میں آپ کو ان کے دل کی بات بتا رہا ہوں, آپ میری اس بات سے اگری کریں گے. کچھ لوگ ہمارے ہاں وہ تھے جو یہ اندر ہی اندر سے چاہ رہے تھے کہ پاکستان کی ہزیمت ہو, پاکستان کو مار پڑے, اور اس میں آ کے شہباز شریف کی بھی بےزتی ہو, اور خاص کر وہ چاہ رہے تھے جو ان کا موسٹ ناپسندیدہ شخص ہے جنرل عاصم منیر, اس کی بھی بےزتی ہو. اور انہوں نے دعائیں کی, بس دعائیں کر سکتے تھے, اور نہ تو وہ بارڈر پہ جا کے لڑ سکتے تھے, اور نہ وہ کوئی نچوانے کا سسٹم کر سکتے تھے, کیونکہ بارڈر پہ جا کے ناچا تو جاتا نہیں, ناچا تو ڈی چوک میں جاتا ہے. تو جناب انہوں نے, میں دیکھتا رہا کہ کچھ لوگ اس قدر غدار ہیں. میں اب یہاں پہ ایک دو بندوں کا ذکر کرتا چلوں جو آپ نے بھی دیکھا ہے, جن میں وہ صدیق جان ہے, جن میں عمران ریاض ہے. عمران ریاض نے بعد میں آ کے کچھ اپنی فوج کے حق میں بھی, اب آ کے جب ان کو انڈیا کو جوتے پڑ گئے ہیں تو اب اس نے سوچا کہ یہ جو ہے یہ تو ان کا اب برتری ہو گئی ہے, تو تب جا کے اس نے کچھ کیا. لیکن یہاں پہ ایک شخصیت ایسی ہے, ایک کردار ایسا ہے جس کے پیدا ہونے پہ اس کے ماں باپ بھی شرم سے جہنم میں مر گئے ہوں گے. مطلب آپ کہتے ہیں جہنم میں تو پہلے مرے ہوتے ہیں, تو موت کو موت جب آتی ہے تو یہ اس کے والدین پھر ایک دفعہ تو مرے ہوں گے نا اپنی طبی موت یا جیسے بھی, اور دوسری دفعہ جہنم میں شرم سے مر گئے ہوں گے کہ ہم نے کس خبیث انسان کو پیدا کیا جس کا نام میجر عادل ہے. میں کہتا ہوں اس کو کوئی ایسی تکلیف ہے جنرل عاصم منیر سے, مجھے تو لگتا ہے کہیں انہوں نے رشتہ دیا تھا اس کی میجر عادل کی بہن کا, اور وہ کہیں پہ جنرل عاصم منیر نے ٹھکرا دیا ہوگا. وہ سرے عام انڈیا کے چینل پہ, وہ شویتا بی بی, اس کو انڈین ٹیلی ویژن چینل کی کوئی صحافی ہے, تو اس نے اس کو چینل پہ لیا ہوا تھا, اور وہ اوپنلی کہہ رہا ہے کہ یہ جو پہلگام کا واقعہ ہوا ہے اس میں جنرل عاصم منیر ملوث ہے. اب بتائیں کوئی اتنی حد تک آگے جا سکتا ہے؟ اب چاہیے تو یہ میری گورنمنٹ سے اپیل بھی ہے, اور میں ان کو سجیسٹ بھی کروں گا, گورنمنٹ اور جنرل عاصم منیر دونوں جیسے کیسے بھی ہو, اس میجر تو اس کو کہنے نہیں چاہیے, اس کا اعزاز واپس لینا چاہیے, یہ بگوڑا ہے, اس کو پکڑ کے لانا چاہیے یہاں, اور اس کو قرار واقعی جو غداروں کی سزا ہے, جو غدار کی سزا اسلام میں ہے, جو ہمارے آئین میں ہے, وہ اس کو دینی چاہیے. اتنا گندا شخص. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ہم نے ایک پارٹی کے وہ لوگ بھی دیکھے جو یہی چاہ رہے تھے کہ پاکستان کسی طریقے سے بھی ہزیمت کا سامنا کرے اور پھر ہمیں ڈگڈگی بجانے کا موقع مل جائے, اور انہوں نے باقاعدہ ڈگڈگی بجائی بھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے گورنمنٹ کا ساتھ دیا, اللہ تعالیٰ نے وزیر اعظم کا ساتھ دیا, اللہ تعالیٰ نے جنرل عاصم منیر کا ساتھ دیا, اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے پاکستانی عوام کا ساتھ دیا. پاکستانی عوام میں جذبہ تھا, جذبہ ہے, اور انشاءاللہ رہے گا.
یہاں پہ آ کے میں کچھ لوگوں کی، میں نے ایک اسمبلی میں ایک تقریر دیکھی زرتاج گل صاحبہ، مجھے اس کے بعد وہ اچھی لگنے لگ گئی، مطلب ایز اے پاکستانی، ایز اے ہیومن بینگ. تو وہ انہوں نے جو کی تقریر بہت اچھی کی. انہوں نے کہا جی ہم اس وقت کسی پارٹی کے نہیں، ہم کسی پارٹی کی بات نہیں کریں گے، ہم آپس میں کوئی رنجشیں ہماری بھی ہیں تو وہ ہم بعد میں دیکھیں گے، سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں. اور انہوں نے اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونے کی بات کی، انہوں نے انڈیا کو تارے دکھانے کی بات کی، انہوں نے بہت اچھی بات کی. اب جنگ میں برتری پاکستان کی ہو گئی اور انڈیا جو نام بنانا چاہ رہا تھا وہ نہیں بنا اس سے. اور اس کا یہ تھا کہ چائنا کی بھی ساتھ ہی بےزتی ہو جائے گی کہ دونوں ملک مل کے تو میرا کیا کر لیا. اب چائنا کو اپنی عزت بھی پیاری تھی، ہمارا ساتھی تو وہ ہے ہی، لیکن اس کو ساتھ ہی ساتھ اپنی عزت بھی بہت پیاری تھی، کیونکہ ایک نام یہ بھی بنانا چاہ رہے تھے آنے والے 5 سالوں میں چائنا، رشیا، پاکستان، ترکیہ اور 1-2 ملک اور مل کے کچھ اس میں ہے، تو یہ ایک بلاک بنانا چاہ رہے ہیں جس کی صدارت چائنا کے نصیب میں آئے گی. اور چائنا آپ کو پتا ہے سپر پاور بن رہا ہے، بلکہ بن گیا ہوا ہے. اب انڈیا جو مرضی کر لے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. تو اس نے اپنی عزت کی خاطر بھی، ہمارے ساتھ بھائی چارے کی خاطر بھی وہ کھڑا رہا، اور اس نے ناکوں چنے چبوا دیے. اس نے ثابت کر دیا کہ میری ٹیکنالوجی اور میرا جو سسٹم ہے، ایئر بیس سسٹم، وہ ہمارا سب سے اچھا ہے. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں کیا. اب مودی کا چہرہ جناب عوام کے سامنے بے نقاب ہو گیا، اور عوام ان کی سوال پوچھ رہی ہے کہ جب وہ کہہ رہے تھے جب ماڑی تھی تو اپنا لڑی کیوں. تو ان کو جب وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جب تم کر کچھ نہیں سکتے تھے تو تم نے فالس فلیگ کیوں کیا، اور تم نے یہ پاکستان کو چھیڑا کیوں گیا. اب اس کے لیے ان کو آر ایس ایس کا بھی بڑا دباؤ ہے، مودی کو آر ایس ایس کا بھی بہت زیادہ دباؤ ہے حکومت کو. وہ پوچھ رہے ہیں کہ اب تو آنے والے وقت میں، جو آنے والے الیکشن میں ہم کبھی بھی نہیں جیت سکتے، تمہاری حکومت نہیں بن سکتی. اب ان کو چاہیے فیس سیونگ. اب انڈیا نے باوجود اس کے کہ وہاں جا کے امریکہ سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارا سیز فائر کرا دیں، ہماری جنگ بندی کرا دیں، اس کے باوجود ایل او سی پہ وہ چھیڑخانی کر رہا ہے، ادھر سے فائرنگ کر رہا ہے، ادھر سے ڈرون بھیج رہی ہے. لیکن اس کو یہ پتا ہے ان کو کہ اگر میں نے ذرا سا بھی بڑا قدم اٹھایا تو پاکستان ہمیں وہ جوتے مارے گا کہ پھر اس سے بھی زیادہ ہماری بےزتی ہوگی. لہذا وہ کوئی بڑا قدم نہیں اٹھا رہا. جو ڈرون اس نے چھوڑے ہوئے تھے وہی ہیں، اور کوئی نہیں چھوڑ رہا، کیونکہ یہ جو ڈرون اس نے چھوڑے ہیں یہ کیمیکازی ہے. یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود کش ٹائپ ہیں. یہ جب ایک دفعہ اڑا دیا جاتا ہے تو یہ واپس نہیں آ سکتا، اس نے اب ضائع ہی ہونا ہے گر کے یا جیسے بھی. اور یہ اسرائیل میڈ ہے. اب اسرائیل کی بھی سبکی ہوگی اس میں کہ انہوں ہمارے ڈرون نے کوئی نقصان نہیں کیا پاکستان کا. حالانکہ اسرائیل کو، آپ سب کو پتا ہے کہ اسرائیل کو پاکستان سے ہی خطرہ ہے، اس کو اور کسی ملک سے خطرہ نہیں. اس کو پتا ہے جب بھی مجھے کوئی ملک تباہ کرے گا تو وہ پاکستان ہوگا. اس لیے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ انڈیا کے ساتھ مل کے ہم جتنا نقصان کر سکتے ہیں پاکستان کا کریں. لیکن وہ الحمدللہ کوئی نقصان نہیں کر سکا. ہماری فوج 24 گھنٹے آنکھیں یوں کھلی رہ کے، میرا تو خیال ہے یہ ایسے پلک بھی نہیں جھپکتے. ایسا ہی ہے نا، اگر ایسا نہ ہو تو پھر کبھی نہ کبھی تو ان کا دھا لگ جائے. جب بھی وہ میزائل مارتے ہیں، ڈرون اڑاتے ہیں، جہاز اڑاتے ہیں، تو اس سے پہلے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ہمیں ان کا پتہ چل جاتا ہے اور ہم ان کے مار گراتے ہیں. لیکن ہم ان کا سسٹم بند کر دیتے ہیں، بجلی بند کر دیتے ہیں، ان کے بہت سارے راز ہمارے قبضے میں آ جاتے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتہ لگتا. اب میں صرف گورنمنٹ سے یہ اپیل کروں گا، وزیر اعظم صاحب سے کو بھی یہ میں اپیل کروں گا کہ جن لوگوں نے
اس جنگ میں پاکستان کے خلاف بیان دیے، انڈین چینلز پہ بیٹھ کے باتیں کی، یا یوٹیوب کے ذریعے لوگوں میں گمراہی پھیلائی، لوگوں میں مایوسی پھیلائی، اپنے ملک کے خلاف باتیں کی، ان سب کا کلا کما ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں، میری تو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ان کو تکلیف کیا ہے۔ میرے ایک ملنے والے ہیں، وہ میں جا رہا ہوں تو مجھے پکڑ کے کھڑا کر کے تو کہنے لگے یار سناؤ اب کیا ہے، کہاں ہے آپ کا شہباز شریف؟ بھائی ہمارا کہاں ہے، پورے ملک کا وزیر اعظم ہے۔ جیسے عمران خان تھا تو وہ اس وقت ہمارا بھی وزیر اعظم تھا، سب کا وزیر اعظم تھا۔ جو ایک ملک کا وزیر اعظم سب کا ہے۔ تو کہنے لگا ادھر آئیں ذرا بتائیں اب کہاں ہے وزیر اعظم، آپ ان کا کوئی علاج کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا صبر کرو، علاج ہوگا، ضرور ہوگا۔ نہیں وہ طیارے جب وہ ڈرون بھیج رہے ہیں، تو میں نے کہا انہوں نے ڈرون گرا دیے۔ نہیں انہوں نے نہیں گرائے، وہ تو ان کی بیٹری ختم ہو گئی، وہ خود ہی گر گئے۔ کمال ہے بھائی۔ وہ کہتا جی یہ دیکھیں ان کے طیارے کہتے ہیں لاک کیے پھر جانے دیے۔ میں نے کہا وہ تو طیارے ان کے انڈیا کی اپنی حدود میں تھے، تو پھر بھی 5-6 مار گرائے۔ آپ بتاؤ، ابھی نندن کو جب پکڑا گیا تو خود عمران خان صاحب کہہ رہے تھے، آج بھی ویڈیو موجود ہیں دیکھ لیں، کہ بھائی میں نے تو 3 دفعہ مودی کو فون کیا۔ کیوں کیا بھائی؟ کہ ہم نے آپ کا پائلٹ دینا ہے تو آپ خوشی خوشی ہم سے پائلٹ لے لیں۔ ان کو شرم نہیں آتی کہ باتیں کیا کرتے ہیں۔ جیسے اب تھوڑی سی سیاست کی بات ہو جائے گی، وہ ایک بی بی میں اس کا سن رہا تھا ویڈیو بیان تھوڑا، وہ کہتی ہے جی مریم نواز کیا کر رہی ہے، اس نے تو سارے بزدار کے جو پروجیکٹ تھے ان کو یہ ان پہ تختیاں لگا رہی ہے۔ اب آپ خود سوچیں، اس میں کوئی کہنے کی بات ہے کہ بزدار جتنا نااہل پوری دنیا میں آج تک کوئی ایڈمنسٹریٹر آیا ہے تو آپ مجھے بتائیں؟ کوئی نہیں آیا۔ یعنی اس کو جو اپنا بندہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ اصل میں ٹرینڈ نہیں ہوں نا، جس سے آئی جی سلام لینے لگتا ہے تو وہ آئی جی کا ہاتھ اوپر اٹھانے سے پہلے ادھر کو چلا جاتا ہے، نہ اس کو پتہ آگے کا نہ پیچھے کا۔ اس کو تو صرف یہ رکھا تھا مٹی کے مادوں کو کہ اگر ہم کوئی فائل بھیجیں تو نہ تم نے پڑھنی ہے اور نہ انشاءاللہ پڑھ سکو گے، تو تم نے اس پہ سائن کر دیں۔ ان کے پاس دکھانے کو کوئی کارکردگی نہیں، کوئی کارکردگی نہیں، اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے کی کارکردگی بھی نہ رہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے آج کل گندم لوگ خرید رہے ہیں، غریب لوگ دعائیں دے رہے ہیں، 2600-2700 کی من گندم ہے، جبکہ ان کے دور میں 5000 سے بھی اوپر چلی گئی تھی۔ اس سے پہلے جب نواز شریف کا دور تھا تو 2000، 1300، 1800، 2000، 1300 سے 2000 کے درمیان ہی بکتی رہی، زیادہ تر 1400، 1500، 1600 پہ بکتی رہی۔ اب انہوں نے کہا جی دیکھیں جی انہوں نے کسان کو مار دیا جی۔ بھائی کسان نہیں مرا، کسان صرف اتنا تھا کہ اس وقت 3 گنا کمائی کر رہا تھا، پجارو اور پراڈو اور ان کی لینڈ کروزریں آ رہی تھی، ان کی موجیں لگی تھی۔ اب صرف یہ ہے کہ جائز منافع ہے، جائز منافع لینا چاہیے۔ اور اگر میں تو سب کو کہتا ہوں، اگر آپ کو گندم لگتا ہے یہ گھاٹے والی چیز ہے، آپ گندم نہ کاشت کریں، گندم باہر سے منگوا لیں گے ہم۔ آپ پیاز کاشت کر لیں۔ اب دیکھیں پیاز پہ نہیں بات کر رہے، ہم خود 300 روپے پیاز لیتے تھے 2021-22 میں 300 کا پیاز تھا کلو۔ آج کل کیا ہے؟ 100 کا 4 کلو۔ ٹماٹر بھی ایسے ہی تھے، آج کل کیا ہے؟ 40 روپے کلو۔ تھوم کیا آج کل 150 سے 200 روپے کلو۔ جب عمران خان صاحب گھی چھوڑ کے گئے تھے تیل تو اس وقت 600 پہ گیا تھا، نواز شریف کا 150 سے لے کے 600 پہ چھوڑ کے گئے تھے، آج 510-20 پہ کھڑا ہے۔ تو بجائے اوپر جانے کے چیزیں نیچے آئی ہیں، تو پھر عوام کیوں نہ دعائیں دے؟ لیکن ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ کچھ ایسا اچھا نہ کر جائیں جس سے ہمارے لیڈر کی سرخی ہو اور لوگ اس کو کہیں کہ یہ تو بندے نے ملک ڈبویا، لیکن باقی اس نے ڈبویا۔ اب فینز کیا ہے؟ فینز ہیں، اور فینز کون ہیں؟ ان کے لیے میں نے ایک اصطلاح نکالی ہوئی ہے، شاہ دولہ ولی کے چوہے۔ یعنی ان کے دماغ چھوٹے رہ گئے ہوئے ہیں، معوف ہو گئے ہوئے ہیں، ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود نہیں رہی۔ ان کو بس یہ ہے کہ عمران خان ہے
तो मुल्क है, नऊज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, नबी बना दिया। नबी, कोई कह रहा है वो इस सदी का पैगंबर है, कोई कह रहा है उसके माँ बाप जो हैं वो हजरत आमना और हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद दुनिया के खुश नसीब है। कोई कह रहा है मेरी अम्मी उससे शादी करना चाहती है और मेरे अब्बे को कोई एतराज नहीं। कोई खुद कह रही है मुझसे शादी कर ले, और कोई कह रहे हैं मुझे उसका अस्तगफिरुल्लाह खाना पसंद है, मैं वो खा भी सकता हूँ। ये सारे जो है ऑन नेट यूट्यूब पे पड़े हैं, आप निकाल के देख लें। मैं अपनी तरफ से तो कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन इसके बावजूद जो इनको आईना दिखाए, थोड़ी सी बात करे, उस पे चढ़ दौड़ते हैं, उसके ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग चुप कर जाते हैं। हम ऐसे हैं जो आगे से उसको 3 गुना ट्रोलिंग, बल्कि उनके घर तक पहुंचने वाले हैं। जैसे इंडिया के घर के अंदर घुस के मारा था, ऐसे ही हमारे साथ जो करेगा, हम भी घुस के अंदर जाके उसके आगे अल्फाज नहीं मैं दोहराता, एक कर देंगे उसको। बात आप समझ लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।